کی سرزمین ظلم کی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ مکہ کی گلیوں میں کمزور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایمان لانا جرم تھا، سچ کہنا جرم تھا۔ پھر وقت بدلا، ہجرت کا حکم آیا اور مدینہ کی سرزمین نے اسلام کو آغوش میں لے لیا۔ اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور عظیم حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا حکم نہ تھا، یہ تربیت تھی، یہ صبر تھا، یہ امت کو مضبوط بنانے کا اعلان تھا۔ مدینہ کے مسلمان پہلے ہی معاشی مشکلات سے گزر رہے تھے، جنگ بدر کا وقت قریب تھا، وسائل کم تھے مگر ایمان کامل تھا۔ اور یوں رمضان کا آغاز ہوا، ایمان کی روشنی کے ساتھ، صبر کی طاقت کے ساتھ اور اللہ کی نصرت کے وعدے کے ساتھ۔ یہی وہ رمضان تھا جس نے امت کو فتح بدر عطا کی اور تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آج ہم بھی اسی رمضان کے وارث ہیں۔ ناظرین، موضوع بیان کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اس بابرکت مہینے کی کہ جس کے آتے ہی فضائیں نور سے بھر جاتی ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے کہ جس کے آتے ہی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور دل کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور قرآن کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کی۔ دوستو، روزہ اسلام کا تیسرا اور اہم رکن ہے جس کی فرضیت اور فضیلت قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی یہ تقوی کے اصول، گناہوں کی معافی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اسے پہلی امتوں کی طرح فرض کیا گیا ہے اور احادیث میں روزے دار کے لیے جنت کے دروازے ریحان اور بے شمار اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور اس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن نشانیاں ہیں۔ دوستو، رمضان شریف صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ قرآن سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں زندگیاں بدل جاتی ہیں اور دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ رمضان ہمیں قرآن کے قریب کرتا ہے اور قرآن ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث جو ہر خاص و عام کی زبان زد عام ہے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات ہے۔ گویا یہ مہینہ 3 تحفے لے کر آتا ہے۔ رحمت یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کی عنایات، اس کی بخششیں، اس کی رحمتیں، اس کی تجلیات کا نازل ہونا، اور دوسرا مغفرت یعنی گناہوں سے توبہ، گناہوں سے معافی۔
روزے دار کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم غفور الرحیم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس نے احتساب اور ایمان کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ روزے دار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اپنے رب کائنات سے ملاقات کرتے وقت۔ حضرت سعد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام الریحان ہے، اس روز قیامت اس سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات افطار کے وقت 10,000 کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے روزے دار کے منہ کی ہوا کو مشک سے بھی زیادہ معتبر قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم غفور الرحیم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی اور تیسری مظلوم کی جسے اللہ تبارک تعالیٰ بادلوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیتا ہے اور پھر اس پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر آواز آتی ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا چاہے کچھ دیر کی مشیتاً دیر ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ یاد رہے کہ روزے کی یہ عظیم فضیلت اور جزا انسان اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب روزے کے پورے لوازمات اور تقاضوں کو ادا کیا جائے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں یا بری عادات سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ جھوٹ، چغل خوری، رشوت خوری اور دیگر اعمال بد سے بچنے کے ساتھ ساتھ عبادات، حسن اخلاق اور نرم دلی کا تقاضا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب اس کی کوئی قدر نہیں۔ ناظرین، رمضان ہمیں سکھاتا ہے تہجد کی لذت، تراویح کی برکت اور سجدوں کی مٹھاس اور آنسوؤں کی تاثیر۔ یہ ہے وہ مہینہ کہ جس میں دل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ رمضان اصلاح نفس کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں بدلنے آتا ہے۔ یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ پوری زندگی بدلنے کا کورس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو مہمان بن کر آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر۔